بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ جی آج انشاءاللہ تعالی تیسرے پارے کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ تیسرے پارے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ہم نے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اب یہ رسول کون سے مراد ہیں جن کا اس صورت میں ذکر ہے؟ تو تیسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف رسولوں کے مختلف درجات کا ذکر کیا کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح دلائل بھی دیے اور ان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرمائی۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے یعنی نبوت کے حساب سے سارے نبی ایک جیسے ہیں، ان میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے پارے کے آخر میں آخری ورق میں یہ بات بیان کی گئی تھی، لا نفرق بین احد منہم، کہ ان میں سے کسی کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ تو اس طرح فضیلت دینا کہ فلاں نبی سے افضل ہے، یہ تو درست نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے فضیلت مجموعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، ولا فخر، لیکن اس بات پہ کوئی فخر نہیں۔ لیکن اسی پیغمبر نے خود کہا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دے۔ یعنی ایک ہے فضیلت کے اعتبار سے انبیاء مختلف ہیں، لیکن ہم اس طرح تفریقہ نہیں کریں گے، نام لے کر الگ الگ ذکر نہیں کریں گے کہ فلاں افضل ہے اور فلاں مفضول ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو انفاق کی بات کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی، اور ساتھ اس بات کو جوڑا کہ اگر تم قیامت والے دن بچنا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے مال کو خرچ کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، وگرنہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، بلکہ فرمایا جو انکار کریں گے وہی ظالم ٹھہریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اسماء و صفات کا ذکر کیا ایک آیت میں جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ عظیم آیت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم آیت قرار دیا، اور اس کے بہت زیادہ فوائد احادیث میں بیان ہوئے ہیں، خصوصاً فجر جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا تھا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، جیسے ہی یہ بندہ فوت ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بات بھی ہے، اس کے زندہ اور قائم ہونے اور رہنے کی بات بھی ہے، اور رکھنے کی بات بھی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے،
اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کا بھی حق نہیں رکھتا اور سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور اس کا علم اتنا ہے، اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کے ہر قسم کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اور کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ تو اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے بھی، اور ان دونوں کی، آسمان اور زمین کی حفاظت، نگرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی گئی کہ دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یعنی مجبور نہیں کیا، یہ جبر نہیں کیا کسی پہ اس دنیا میں کہ وہ لازم ہی یعنی ایمان لائے، کوئی اس پر سختی کی جائے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ ہاں ایک ہے ترغیب، وہ تو موجود ہے، اور کفر پر جہنم کی وعیدیں بھی موجود ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے میں یا کروانے میں جبر نہیں رکھا گیا کہ سختی سے کسی کو اسلام قبول کرے۔ ساتھ بتا دیا کہ جو ایمان والا بن جائے گا اس کے لیے کیا فوائد ہیں، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے کیا نقصانات ہیں۔ تو یہ بھی بات ذکر کر دی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، یعنی ایمان لا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گمراہیوں سے نکال کر ایک ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الظلمات جمع کا صیغہ ہے اور النور واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گمراہیاں چونکہ زیادہ ہیں اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، اور نور جو ہدایت ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا مطلب کتاب و سنت، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے پیغامات بتا دیے، دین سمجھا دیا، وہی ہدایت ہے، وہی نور ہے، اور جو مومن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس نور کی طرف لے آتا ہے، ان کی رہنمائی کر دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں یعنی نور سے گمراہیوں کی طرف لے کے آتے ہیں، اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قصے بیان کی۔ ایک تو اس آدمی کا قصہ بیان ہوا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے یعنی جھگڑا کیا، مکالمہ اور مباحثہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی سب کچھ کر سکتا ہے فاتی بہا من المغرب، تو اس سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ لیکن یہ دلیل سن کے وہ مبہوت ہو گیا۔ یہاں یہ یاد رکھے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی باطل پرست سے اگر مکالمہ ہو جائے، کوئی بات کی جا رہی ہو، کوئی بحث کی جا رہی ہو، ایک دلیل پیش کی، اس نے غلط یعنی مفہوم پیش کیا، اس کی غلط تفسیر کر دی، تو ایک آدمی سمجھتا ہے میں نے یہ دلیل اگر پیش کی ہے تو اس نے اس کا مفہوم غلط بیان کیا، اگر میں اس کی ہی وضاحت میں لگ جاؤں تو کافی وقت یعنی لگ جائے گا، میں کوئی اور دلیل پیش کر دیتا ہوں جو اس سے بھی قوی ہے۔ تو یہ چیز بھی یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اس آدمی کا قصہ ہے کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا تو وہ گری پڑی ہوئی تھی، چھت اس کی نیچے اور اوپر دیواریں گر پڑی تھی، تو وہ کہنے لگا اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یہ مر چکی ہے، یہ تو بنجر ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا بتا تو کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ تو 100 سال تک یہاں رہا ہے، اب اپنا کھانا دیکھ اور پینے والا جو مشروب ہے وہ دیکھ، یہ بسیدہ بھی نہیں ہے ہوا، اور ساتھ جو تیرے گدھا تھا اس کو بھی دیکھ لے۔ اب یہ کون تھا، کس کا واقعہ ہے؟ قرآن نے یا صحیح حدیث نے تو بیان نہیں کیا، باقی مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد عزیر علیہ السلام ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، اسی طرح اس رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات بھی موجود ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کی، اللہ مجھے تو دکھا کہ تو کیسے مردہ افراد کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو کہا کیوں نہیں، لیکن اللہ میں صرف اطمینان قلب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ 4 پرندے پکڑ کر ان کو سدا کر مختلف پہاڑوں میں رکھنے کا حکم دیا اور کہا ان کو بلائے گا تو تیرے پاس بھاگتے آئیں گے۔ یہاں یہ نقطہ یاد رکھیے کہ ایک مطالبہ بنی اسرائیل کا تھا، یہودیوں کا تھا
کہ ہم لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھنا نہ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں وہ باطل عقیدہ تھا اور انہوں نے مشروط رکھا کہ تب تک نہیں ہم ایمان لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہری طور پہ دیکھ نہ لیں۔ لیکن جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے مطالبہ مشروط نہیں کیا کہ اللہ تب تک مانوں گا نہیں، بلکہ ویسے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے۔ یہی معاملہ یہاں ہے، ایک ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کرنے والا، وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، بلکہ وہ عقیدہ رکھتا ہے وَمَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ کہ ان مسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکے گا۔ تو وہ ایک ہے انکار کرنے والا، وہ کہے کہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اور ایک ہے کہ ویسے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اگر اس طرح کا بہرحال مطالبہ ہو صرف اطمینان قلب کے لیے تو انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے، اس میں شدت نہیں برتی جا سکتی۔ بہرحال چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا انفاق فی سبیل اللہ کا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایک دانے سے 7 بالی اور 7 بالیوں کو بھی یعنی ہر بالی میں 100 دانہ رکھ دیتا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کہیں بڑھا دیتا ہے۔ تو کئی اسی رکوع میں مختلف انداز سے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ جہاں خرچ کرتے ہو وہاں اس کو مفعول بھی کرو، ایسا نہیں ہے کہ انسان خود خرچ بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اس کو ختم بھی کرتا جائے۔ خرچ کرتا ہے نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن بعد میں کرتا کیا ہے، ایک احسان جتلا دیتا ہے یا کسی کو تکلیف دے دیتا ہے، تو اس کا مال بھی خرچ کیا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کیسے دی؟ کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اللہ میں ایمان نہیں رکھتا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون سے افراد ہیں؟ ایک فرمایا المسبل، جو مرد اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا فرمایا والمنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ دیکھیں اگر کسی پہ آپ نے احسان کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے تو اسے چھپا دے، اب اس کا ذکر نہ کرے، کیونکہ جو بندہ احسان کرنے کے بعد بھی خرچ کر کے جتلا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، ایسے شخص کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بات ذکر کی، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اچھا کلام کر لیں، لوگوں کو معاف کریں، یہ تو اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ بہرحال اسی طرح 5ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، زمین کی پیداوار میں سے بھی خرچ کرو، لیکن خرچ کرتے ہوئے گھٹیا چیز نہ اختیار کرو، اور ساتھ یہ بتایا جب تم خرچ کرو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا، فقر کا خوف دلائے گا، اور اگر خرچ کروانے پہ آئے گا تو فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں بھی کروا دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور بھی زیادہ عطا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے فرمایا تھا تم ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے بھی جہنم سے بچ جاؤ۔ مطلب اگر تم صدقہ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے پوری کھجور نہیں، حالانکہ عرب کا علاقہ تھا بہت زیادہ کھجوریں پائی جاتی تھی، کہا پوری کھجور نہیں، کھجور کا بھی ایک ٹکڑا اگر اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو مختلف طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی انفاق کا ذکر کیا، اور ساتھ کہا ایک انسان اعلانیہ کرتا ہے، ہاں اعلانیہ فوائد ہے تو اعلانیہ خرچ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر مخفی رکھا جائے، پوشیدہ صدقہ کیا جائے تو اس کا بہرحال
فائدہ زیادہ ہے، اور یہ بھی ترغیب دے دی کہ کن کو خرچ کرنا ہے، یعنی کن پر خرچ کرنا ہے، کن کو صدقہ دینا ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ حق ہے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کا کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے وقف ہوئے ہیں اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ کہا ایسے لوگوں کو تم خرچ کرو۔ چھٹے رکوع کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا ذکر کیا اور ساتھ سود کی حرمت ذکر کی کہ مال خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا، لیکن جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ رب العالمین سے جنگ کر رہا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو سود جہاں مال کو بٹاتا ہے، مال کو ختم کرتا ہے، وہاں انسان کے لیے نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایسا آدمی جب سودی لین دین کرتا ہے، اسی کام میں بڑھ جاتا ہے تو اس کا مال حرام کا ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی، ایسے آدمی کی عبادات میں بھی قبولیت نہیں رکھی جاتی۔ بہرحال ویسے نرمی رکھنی چاہیے، لوگوں کو مہلت دینی چاہیے، لیکن سودی لین دین یا سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی رکوع کی جو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ ان آیات میں سے ہے جو قرآن مجید میں سے آخر میں اتری تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں، یعنی قرآن مجید کے نزول کے آخر میں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 7ویں رکوع کے اندر آیت مدائنہ ہے، یعنی قرض لین دین کے معاملات، اس میں لکھنے کے حوالے سے کہ لکھنا چاہیے، اور ساتھ گواہی کی بات ہے کہ گواہ بھی بنا لینا چاہیے، اور اگر کوئی گواہ نہ ملے اور لکھنے والا بھی معاملہ نہ ہو تو پھر کوئی گروی چیز رکھ دی جائے تو اس کے ساتھ بھی بہرحال معاملہ ہو جاتا ہے۔ آخری رکوع اس سورہ بقرہ کا جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور آخر میں کچھ دعائیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران، اس کا پہلا رکوع اور اس پارے کا 9واں رکوع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مختلف کتابوں کے نزول کا ذکر کیا، اور خصوصاً اس قرآن کا ذکر کیا کہ اس قرآن میں مختلف قسم کی آیات ہیں، کچھ محکم ہے اور کچھ مشتبہ ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ ایسی آیات کے پیچھے چلتے ہیں، ایسے آیات کو اپنا یعنی دلیل بناتے ہیں کہ جس میں شبہ ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ آزمائش میں لوگوں کو ڈالنا اور اس کی مختلف باطل تعویلات کرنا، جبکہ اس کی حقیقت میں تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان والے ہیں اور علم میں راسخ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان آیات کا صحیح مفہوم جانتے ہیں، اور ساتھ وہ دعا کرتے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس کے بعد 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے بات کی کہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر کیا جو بدر میں 2 گروہوں کی شکل میں تھے، ایک ایمان والوں کا گروہ تھا اور دوسرا کفار کا گروہ تھا۔ اور پھر یہ بات ذکر فرما دی کہ اس دنیا کی محبت کو، شہوات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے۔ عورتوں سے محبت ہے، بیٹوں سے محبت ہے، خزانے سے محبت ہے، سونے چاندی سے محبت ہے، اور گھوڑوں سے محبت ہے، اسی طرح جانور اور کھیتیوں سے محبت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے یہ کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے ٹھکانہ رکھا ہے جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے، وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد دعا کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور 11ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر کی مذمت کی ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ اگر آج کفر کرو گے تو بتاؤ قیامت والے دن تمہارا کیا حال ہوگا، جب ہم تمہیں جمع کریں گے اس دن تو وہاں پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ذکر کر دی کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
قدرت نہیں رکھتا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں۔ کہا آپ یہ تعلیم دے دیں، یہ کہیں آپ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ بادشاہت کا تو ہی بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہی کھینچ سکتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی بات اس رکوع کے اندر کی گئی ہے اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح 12ویں رکوع کے اندر آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ اصل میں یہی طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، آپ نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ومن یابا، انکار کون کرے گا، کون آدمی ہے جو کہے گا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطاعت رسول کا اور اتباع رسول کا یہاں حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض انبیاء کے چناؤ کا ذکر کیا، پھر عمران اور ان کی بیوی کا ذکر کیا، اور جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، پھر سیدہ مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، پھر مریم علیہ السلام کے پھل ملنے کا ذکر کیا۔ جب پھل ملے، ان کو رزق ملا، تو وہاں یہ ذکر کر دیا کہ زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے رب سے دعا کی اور کہا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے کیونکہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی، فرشتے نے آ کے بتا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یحییٰ عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ بہرحال اس کی پھر نشانی کہ کیسے ملے گا، کب ملے گا، وہ ذکر کر دی۔ اور 13ویں بارے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام اور ان کی کفالت کا ذکر کیا کہ ان کی کفالت کس نے کی اور کیا معاملہ بنا۔ اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کے کوئی پرندے وغیرہ بناتے تھے، اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ اللہ کے فضل سے یا اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا مکمل۔ پھر اسی طرح بادرزاد اندھے کو، بھول بہری والے کو شفا یاب کر دیتے تھے اور زندہ کرتے تھے مردوں کو۔ یہ سارا کام کیسے ہوتا تھا؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کام جو بھی انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اصل میں یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے ایک آیت بھی، ایک نشانی بھی لانا ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کی اجازت کی۔ جب اللہ اجازت دے، اللہ تعالیٰ وہاں طاقت دے تو نبی کے ہاتھ میں کسی بھی معجزے کا ظہور ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ہوتا۔ اور 14ویں رکوع کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا ہی ذکر کیا اور ان کا آسمان پہ اٹھانے کا ذکر کیا، اور ساتھ ان کی ایک مثال ذکر کی آدم علیہ السلام سے۔ بعض لوگ عیسیٰ ابن مریم کو الہ کہتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ آدم کی مثال ہی کی طرح ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس لیے الہ ہے یا اس لیے اللہ کا جز ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم علیہ السلام بھی تو ہے نا، ان کی مثال بھی دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ بات بہرحال درست نہیں ہے۔ پھر آیت مباہلہ ہے کہ ان کو جو اہل کتاب تھے، جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، ان کو بلایا گیا، اور اگلے رکوع کے اندر یعنی 15ویں رکوع کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک کلمہ سوا کی طرف بلایا جو مشترک کلمہ تھا، کہا اس کلمے کی طرف آؤ۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم بھی کہتے ہیں کرنی ہے، تم بھی کہتے ہو کہ کرنی ہے، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور تم بھی یہی کہتے ہو۔ اور بعض کو بعض پر یعنی ایسے چنا نہیں جا سکتا، کسی کو رب نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بہرحال اس مباہلے کی طرف بتایا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بعض اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ ابراہیم تو حنیف مسلم تھے۔ اور اب ابراہیمی ہے کون؟
فرمایا اِنَّهُ لَلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ابراہیم کی پیروی کرتا ہے وہ ابراہیمی ہے، اور اسی طرح یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہے، اور اسی طرح مومن ہے جو ایمان والے وہ بھی ابراہیمی ہے، ان کا منہج بھی ابراہیم علیہ السلام کا منہج ہے۔ بہرحال باقی یہ بات بھی ذکر کر دی 16ویں رکوع کے اندر کہ بعض اہل کتاب یہ خواہش رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یعنی شروع دن میں اس پر ایمان لے آؤ اور رات کے وقت یعنی صبح کے آخر میں کفر کر دینا۔ مقصود کیا ہے؟ تاکہ لوگ دیکھیں جی فلاں اہل کتاب تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی اسلام کو قبول کر چکے تھے، اب انہوں نے دیکھ کر اسلام کو چھوڑا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام میں حقانیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کی ایک چال تھی اہل کتاب کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، جہاں ان کے باطل لوگوں کا ذکر کیا وہاں یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے امانت دار بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ رکھ دیں تو جب آپ ان کے پاس لینے کے لیے آئے تو وہ آپ کو فوراً پکڑا دیں گے، یعنی ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ساتھ فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی اگر ان کے پاس امانت کی طور پہ رکھا جائے وہ 1 دینار بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال ان کے لیے یہ بات ذکر کر دی کہ ان یعنی اہل کتاب کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کے مختلف نظریات ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ اچھے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تو حقیقت میں اچھائی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا متبع بن جائے اور اس کے رسول کی بات ماننے والا بن جائے۔ تو پھر بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے دے اور نبوت عطا کر دے، اس کو فیصلے کی طاقت دے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف بلانا شروع کر دے اور کہے اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، میرے متبع بن جاؤ۔ کہا یہ کسی بھی بشر کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انہوں نے کسی کو اپنی طرف نہیں بلایا اس اعتبار سے کہ مجھے مان لو، مجھے رب مانو۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے قیامت کے دن پوچھے گا، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا، تو وہاں ہم ذکر کریں گے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ؟ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہاں کہیں گے اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے ممکن اور جائز ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 17ویں رکوع کے اندر یعنی اس پارے کے آخری رکوع میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی ایک عہد لیا تھا، نبیوں سے ایک وعدہ لیا، وہ کیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کر رہا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم نے اس پر ایمان لے کے آنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اقرار کروایا، یہ میثاق النبیین ہے، بڑا معروف ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ تم یہ کہو ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں، اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو جو دیا گیا یا ان پر نازل ہوا، ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، ان میں سے کسی کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، اور ان تمام کا دین کون سا تھا؟ دین اسلام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا آدمی قیامت والے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو جو ایمان کے بعد کفر کرتا ہے ایسا آدمی ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گی یہ، اور ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ایک سہولت دے دی کہ جو توبہ کرے اور اصلاح کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ معاف کر سکتا ہے، اور آخر میں یہ بتا دیا جو کفر کر دے تو ایسا آدمی جو کفر پہ کفر کرتا جائے اور کفر میں بڑھ جائے تو توبہ کی نہ توفیق ہوتی ہے نہ قبولیت ہوتی ہے، اور ایسا آدمی جو کفر کرے اور حالت کفر میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ضمیر کے براؤ کے مطابق بھی سونا خرچ کرنا چاہے، فدیے میں دینا چاہے کہ یہ سارا سونا تم لے لو
مجھے چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر ضمیر کے براؤں کے مطابق سونا بھی خرچ کرنا چاہے گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، یہ ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس پارے کا خلاصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ اگلے پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔